الرحمن الرحیم جناب علی احمد ڈھلو صاحب، جناب ملک آصف نواز نسوانہ صاحب، جناب عابد ساقی صاحب، محمد علی درانی صاحب، امتیاز عالم صاحب، سمینہ اور اکبر باجوہ اور اثار رانا صاحب، اور جناب محترم علامہ صدیق اظہر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج مجھے موقع دیا اور آپ نے اس تقریب کو ہمارے اعزاز میں قرار دیا۔ آپ کی طرف سے یہ اعزاز ملنا اور اتنے سب لوگوں کا موجود ہونا، یہی سب سے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور خاص طور پر مشکل کی گھڑی میں، خاص طور پر جب آپ کی زبان بند کر دی جائے اور خاص طور پر جب آپ کے ہاتھ سے قلم لے لیا جائے، تو اس وقت تو بہت ہی اچھا لگتا ہے جب آپ اپنے دوستوں میں ہوتے ہیں اور دوست آپ کو حوصلہ دیتے ہیں، دوست آپ کی مدد کرتے ہیں اور دوست آپ کو اس طرح کا اعزاز بخشتے ہیں، تو آنیسٹلی ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی اعزاز کافی ہے اس جسٹیفیکیشن کے لیے کہ آف ایئر بھی ہو جایا جائے۔ کسے کہ کشتہ نشد از قبیلہ مانس والی کیفیت رکھتی ہے۔ دوسری بات، جہاں تک آزادی اظہار کا معاملہ ہے اور یہ معاملہ کہ ہمیں آف ایئر کیا گیا ہے، ہمیں آف ایئر کیا جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مجھے نہ اس بات کا رنج ہے کہ میں آف ایئر کر دیا گیا ہوں، نہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میری نوکری خطرے میں پڑ گئی ہے، نہ مجھے یہ خیال ہے کہ اس کے بعد میں کیا کروں گا، لیکن آج جو میرے خیال اور میری پریشانی کی وجہ ہے وہ کچھ اور ہے۔ آج سے چند دن پہلے میں نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ کہیں افطاری پہ تھا، تو نجم سیٹھی صاحب نے مجھے وہ واقعہ سنایا کہ کس طرح ان کو بھی گرفتار کیا گیا کچھ کالم کے لکھنے پہ، ان کے اخبار کی وجہ سے یا کچھ کہنے پہ۔ ابھی ہم اوپر بیٹھے تھے تو امتیاز عالم صاحب نے یہ بات بتائی کہ کس طرح انہیں گرفتار کیا گیا اور انہیں جیل میں رکھا گیا۔ یہ میرے وہ بزرگ ہیں جن کی صحافت کی اگلی نسل میں ہوں۔ ان سے اوپر والی نسل جو تھی وہ تھی مولانا ظفر علی خان کی، وہ تھی چراغ حسن حسرت کی، اور وہ سب لوگ بھی اسی طرح پابند سلاسل ہوئے، ان کے ہاتھ بھی روکے گئے، انہوں نے بھی قلم، ہاتھوں کو قلم بنا لیا، لیکن ہم اپنا کام کرتے رہے۔ اور اس سے بھی پہلے، ان سے بھی پہلے، سب سے پہلا شہید صحافت جو تھا وہ مولانا محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر، جنہیں دلی میں اردو معلیٰ اخبار نکالنے پر کمپنی بہادر نے جب دلی پر قبضہ کیا تو انہیں قتل کر دیا۔ اگر آج یہ حبیب اکرم، اکبر باجوہ یا سمینہ، کاشف عباسی اور دوسرے لوگ جو آف ایئر کیے گئے ہیں، اور وہ لوگ جو اٹھائے گئے ہیں، وحید مراد، وہ لوگ جن پہ مقدمے درج کیے گئے ہیں، فرحان ملک، یہ سب وہ لوگ ہیں دراصل ہم جن کے پیچھے ایک بنیاد تھی جو ہمارے سینئرز نے، پھر ان کے سینئرز نے، پھر ان کے سینئرز نے رکھی تھی۔ آج ہم انہی کے بنائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اب یہی سوال ہے کہ کیا ہم نے اسی طرح زوال کے دائرے میں گھومتے رہنا ہے؟ کیا اسی طرح ہوتا رہے گا، نسل بعد نسل یہ ہوتا رہے گا، اور ہمارے بعد میں آنے والے لوگ بھی یہی، ان کی زبان پر بھی تالے لگائے جائیں گے اور ان کے ہاتھ بھی قلم کیے جائیں گے؟ کیا یہ ایسا ہی سلسلہ چلتا رہے گا؟ یہ وہ نقطہ ہے جس پر آج ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم آخری لوگ ہیں یا ہم ایک زنجیر کی کڑی ہے جس کے بعد اگلی کڑی شاید آپ ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے مختلف ایڈیٹرز کے ساتھ کام کیا، اپنی جو بھی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں تھیں ان کو اس طرح ادا کیا کہ مجھے زندگی میں ایک دفعہ پیمرا کا نوٹس آیا اور وہ نوٹس انہوں نے واپس لے لیا کہ یہ غلطی سے آپ کو بھیج دیا گیا ہے۔ میں نے اصول کی، قانون کی اور قاعدے کی اس طرح پاسداری کی ہے اپنی پروفیشنل زندگی میں۔ آج بھی اکبر باجوہ یا سمینہ، ان سب کو میں ڈانٹنے کی حد تک کبھی کبھار انہیں کہہ دیتا ہوں کہ یہ گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، اس کو اس طرح، اس لفظ کو یوں بدلو، کیونکہ آج میں ان لوگوں میں ہوں جو شاید اپنے سے نیچے اگلے والوں کو سکھا تو نہیں رہے، لیکن ایک سیکنڈ پیئر آف آئی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ جب ہم یہ کر رہے ہیں، قانون ہمیں نہیں روک رہا، قانونی نوٹس دینا ہمیں ایک مشکل کام ہے، تو پھر یکا یک ایک فون کال پہ ہماری زبان بند ہو جائے، ہمارا قلم رک جائے، اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے۔
پھر اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے کہ جب ہم عدالتوں میں جاتے ہیں اور عدالتوں کو بھی اچھی طرح پتہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے، جج اندھا نہیں ہوتا. ہمارے ججوں کو آخر کیا ہو جاتا ہے کہ جب اس طرح کے مقدمات ان کے سامنے جائیں، ان کے سامنے صرف یہ بات ہو کہ جناب اچانک کسی نے کہہ دیا ہے کہ یہ چیز قانون، یہ چیز پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف ہے، یا نظریہ پاکستان جیسی مبہم ایک اصطلاح کے خلاف ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ اس وقت ہمارے ججز کو کیا ہو جاتا ہے. یہاں پر ہمارا مسئلہ، میں اپنا مسئلہ بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوا. یہ اکبر باجوہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سمینہ پاشا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اب اجتماعی بنتا چلا جا رہا ہے. حتیٰ کہ راولپنڈی کے اس دکاندار کا بھی جس نے ایک وارڈن کی تصویر، ایک وارڈن کی ویڈیو بنائی، پوسٹ کر دی، تو اس کے اوپر بھی پیکا ایکٹ. آخر یہ کیا، آخر ہم اپنے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اور لاسٹلی میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ دنیا بھر میں امن و امان کا معاملہ ہو، معاشی ترقی کا معاملہ ہو، سیاسی استحکام کا معاملہ ہو، یہ تینوں چیزیں وہاں پر قطعاً نہیں ہو سکتی جہاں پہ آزادی اظہار نہ ہو. بہت شکریہ آپ کا.